جی ناظرین، میں آزاد ڈیفنس کے ساتھ آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ پاکستان میں سیاسی گہما گہمی اتنے عروج پر رہتی ہے کہ تمام صحافیوں کا اور تجزیہ کاروں کا فوکس جو ہے وہ صرف سیاست پر ہوتا ہے کہ ملک میں چسکا فروشی ہو اور بیٹھ کے یوٹیوب پر بھی سیاست کی جائے، ٹی وی سکرینز پر بھی سیاست کی جائے، اور بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ اخبار میں سیاست کو رپورٹ کریں اور کالم بھی لکھیں تو سیاسی امور پر لکھیں، تو بڑا آسان سا سبجیکٹ ہے۔ تو ہم سب کیونکہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو چکے ہیں، تو ہم سب کا فوکس ایک طرف ہے۔ انفارچونیٹلی جو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس کو فورن افیئرز کہا جاتا ہے، اس معاملے پر ہمارے بہت سے دوست جنہوں نے کام کیا بھی شروع میں، اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا، کیونکہ ایک تو آسان کام ہے، چسکا فروشی بھی ہو جاتی ہے اور پبلسٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے دوست ہیں کامران یوسف صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار میں ہیں۔ کامران بھائی بہت شکریہ۔ تو یہ کیا آپ نے بھائی، لوگ تو چاہتے ہیں کہ سیاست کو رپورٹ کریں، گہما گہمی رپورٹ کریں، پارٹیز کے آپس کے جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ بات کریں، آپ نے اس چیپٹر کو مکمل ختم کر کے فورن افیئر شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے صحافت میں میرے خیال میں کچھ 24 سال ہو گئے ہیں، اور زیادہ تر ایسا نہیں کہ سیاست کور نہیں کی، سپریم کورٹ بھی کیا ہے، الیکشنز بھی کیے ہیں، وار رپورٹنگ بھی کی ہے، لیکن پرائمریلی میں نے فورن افیئرز ہی کور کیے ہیں، اور ڈیفینس اور نیشنل سیکیورٹی۔ اور ہمیں ضیاء الدین مرحوم صاحب پاکستان کے بڑے نامور صحافی تھے، اور ہم میرے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ اگر کامیاب ہونا ہے، صحافی بننا ہے، تو آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جیک آف آل ٹریڈ، اس طرح کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک فیلڈ چن لو اور اس کے اوپر فوکس کرو۔ تو پھر میرا یہی تھا کہ فورن افیئرز جو ہیں وہ اپنا سبجیکٹ بھی تھا، اینڈ مور امپورٹنٹلی ایک اور جو بہت بڑی وجہ تھی، ایسا نہیں ہے کہ سیاست کو آپ الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی، بڑا اس میں ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مجھے لگتا ہے کوئی رپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں، وہی روز کی چیزیں، اور جب کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر میں سوچوں گا۔ فورن افیئرز کی اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں، ویسے بھی ہوتی رہتی ہیں ڈیولپمنٹ، انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک بھونچال ہے، ہر روز آپ کو کوئی نئی چیز۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد آپ کی رونق لگ گئی ہے، ٹرمپ کے آنے کے بعد اور اس سے پہلے بھی میرے خیال میں فورن افیئرز اور یہ اسٹریٹجک ایشوز ایسے ہیں جس میں کوئی میرے خیال میں مونوٹنی نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ افغان طالبان نے جو مراسم ہندوستان کے ساتھ بڑھائے مئی 2025 کے بعد، ہمارے ہندوستان کی جو ٹرمز ہیں اب وہ کافی حد تک آن ڈپلومیٹک فرنٹ وہ بڑے کلیئر بھی ہو چکے ہیں اور بڑے چینج بھی ہو چکے ہیں، اس سب میں ان کا بڑھتا ہوا ہندوستان کا اثر و رسوخ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو افغانستان کے معاملے دنیا انڈورس کرے گی؟ دیکھیں، دنیا جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انفیکٹ ابھی 2 دن پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے کہ باقاعدہ طور پر اب چارج ڈی افیئر لگا دی افغان طالبان نے، اور انڈیا نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور ان کی ایک تصویر بھی وہ سامنے آئی تھی۔ تو اس میں کسی نے خود انڈیا کے کسی کرٹک نے تبصرہ کیا ہوا تھا کہ 2025 میں ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہمارے صرف افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ تو یہ آپ امیجن کریں کہ یہ وہی افغان طالبان ہیں جن کو جو بھارت ہے وہ پاکستان کی پراکسی سمجھتا تھا اور کبھی ان کے ساتھ انگیج نہیں کیا۔ اور اس میں میرے خیال میں دنیا بالکل اس کو، اگر افغانستان اور انڈیا کے اور خاص کر کے افغان طالبان کے درمیان جو بڑھتے یہ تعلقات ہیں اس کو اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، دے ول لک ایٹ اٹ وتھ سسپیشن۔ لیکن ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ دیکھیں، انڈیا کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں، ہر ملک جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی آپ کا دائمی دشمن نہیں ہوتا، پرماننٹ آپ کا فرینڈ نہیں ہوتا، آپ کے انٹرسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، انٹرسٹ پرماننٹ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ وائل افغان طالبان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، پھر بنگلہ دیش میں جو انڈیا کو سیٹ بیک ملا ہے، پھر پچھلے سال مئی میں جو ان کو سیٹ بیک ملا ہے پاکستان کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے، تو جہاں بھی انڈیا کو کوئی ایسی اوپننگ ملے گی جس سے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو ہرٹ کر سکتے ہیں تو دے ول ہیپیلی ڈو دیٹ۔ اس سب میں کامران بھائی، اس سب میں اب جو ایک بڑا کردار ہے وہ ٹرمپ صاحب کا ہے۔ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں ایک ٹرمپ کا ایلیمنٹ مسنگ ہے نا۔ اگر وہ ٹرمپ کو انگیج کر لیتے ہیں تو آل آف دی سڈن ساری ان کی جو پیرامیٹرز اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو چیزیں ہیں وہ بدل جائیں گی۔ تو صرف ایک شخص کو اگر وہ ٹرمپ کے ساتھ انگیجمنٹ کر لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی، پھر پاکستان کا اسٹیٹس تو پھر ڈاؤٹ فل ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ آپ اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بائی ڈیفالٹ یا آٹومیٹکلی آج جہاں ہم کھڑے ہیں آپ کو یہ چیز مل گئی ہے۔ تھوڑی سی آپ کو میرے خیال میں اس پہ بات بھی ہو چکی ہے پہلگام واقعے کے بعد، جب انڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم پاکستان کے خلاف کارروائی کریں گے، اس وقت امریکہ ہو، باقی مغربی طاقتیں ہوں، ایون پاکستان کے دوست ممالک ہوں، ان کا یہ خیال تھا کہ انڈیا اتنی بڑی دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، اور جو امریکہ کے ساتھ، مغرب کے ساتھ جو ان کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں، پھر ان کی جو آرمی کا بجٹ ہے، جو ان کی فورسز ہیں، وہ کہیں ہم سے آگے ہیں۔ جب پاکستان کے خلاف کارروائی کریں گے تو کم و بیش وہی نقشہ آپ کو نظر آئے گا جو عام طور پر آپ کو اسرائیل یا غزہ میں کر رہا ہے یا رشیا یوکرین میں کر رہا ہے۔ تو پاکستان کیونکہ معاشی طور پر کمزور ہے،
سیاسی عدم استحکام ہے تو رسپونڈ نہیں کر پائے گا. لیکن پاکستان نے جو سرپرائز دیا, جس طریقے سے پاکستان نے رسپونڈ کیا, اس سے پرسپیکٹو چینج ہو گیا. تو ٹرمپ جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آل آف اے سڈن کو پاکستان کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں. ان کی ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ جو طاقتور ملک ہیں, جو طاقتور جہاں کی آرمی ہے, جو ذرا دلیر لوگ ہیں, ان کو وہ پسند کرتے ہیں. تو جب دیکھا امریکہ نے کہ یار اس انڈیا کے اوپر ہم پچھلے 20 سال سے اتنا انویسٹ کریں گے کہ یہ چین کے خلاف لڑیں گے, یہ تو پاکستان نے ان کو ٹپکا دیا یہاں پہ, تو اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ٹرمپ اور مودی کے تعلقات اگر نارملائز ہوتے بھی ہیں, اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان اور امریکہ کی انگیجمنٹ یہی رہے گی. اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں کہ جب ٹرمپ آئے تھے اس سے پہلے اسلام آباد میں, واشنگٹن میں, ہر جگہ پہ یہ تبصرہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ تو تعلقات ابھی کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتے, اور جو پہلے کاؤنٹر ٹیررزم یا افغانستان کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کی ویلیو تھی, جب امریکی وڈرا کر گئے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. لیکن ایک چیز اسٹیبلش ہوئی کہ پاکستان کی اہمیت جو اس ریجن کے اندر, وہ آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, باقی جو فیکٹرز ہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کے لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے. ایسا نہیں ہے آج اگر سیٹ بیک ہے, ہکپ ہے, تو کل وہ واپس نہیں ہوں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی امپورٹنس جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی کم ہوگی. پاکستان کی جو امپورٹنس ہے جو وہ ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے, غزہ میں ISF اور غزہ پیس پلان میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول رہا, اور اس نے شاید پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی اور پاکستان کی جو امپورٹنس تھی اس کو اور اسٹرینتھن کیا. مادورو کو اغوا کرنے کے بعد اور وینزویلا کے چیپٹر کے بعد لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ غزہ والا چیپٹر اب شاید یہ غزہ پیس ایگری پلان جو ہے وہ کہیں بہت پیچھے چلا گیا. تو پاکستان کی وہ جو امپورٹنس تھی اور وہ جو پاکستان کا ایک بڑا رول سامنے آنے والا تھا, وہ اب نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوگا. دیکھیں وقتی طور پر تو اس وقت آپ کو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا والی سچویشن اور پھر ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو ڈومینیٹ کرتا نظر آ رہا ہے. لیکن جو یہ غزہ والا اور فلسطین والا اور اسرائیل والا معاملہ, یہ تو بڑا پرانا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف امریکہ کی دلچسپی ہے. ڈونٹ فرگیٹ کہ اس میں جو ہمارے عرب دوست ممالک ہیں ان کا بھی اتنا ہی انٹرسٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ توجہ وقتی طور پر ضرور ہٹی ہے, اور جو ٹرمپ ہیں بالکل جو غزہ پیس پلان ہے اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں, اور وقتی طور پر اگر چیزیں پیچھے چلی بھی گئی ہیں, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ چیز معاملہ جو ہے وہ کہیں بیک برنر پہ چلا گیا ہے. سر یہ بتائیں, پاکستان کی خارجہ پالیسی اخبارات پڑھنے سے, رپورٹنگ کو مختلف ٹی وی اسکرینس پر دیکھتے ہوئے, انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہوئے, میں یہ اسیس کرتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آف فارن افیئرس, کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پچھلے 10-15 سالوں میں کے مقابلے میں اب بہت بہتر ہو گئی ہے. تو یہ میں ٹھیک assumption ہے میری؟ میرے خیال میں بالکل آپ کی ٹھیک اس میں انالیسز ہے. اور اس میں کیسے اس کا مطلب یہ ہوا, اگر میں ٹھیک ہوں, کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تو اچھے نہیں تھے, وزیر خارجہ بہت اچھے ثابت ہوئے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئنسیڈنس ہے, یا تو کہ انہی کے دور میں کچھ معاملات ایسے ہوئے, حالانکہ ان کو بالکل بھی شوق نہیں تھا وزیر خارجہ بننے کا, بٹ ان کے دور میں کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ جس کی وجہ سے وہ بھی آف کورس ایک لائم لائٹ میں آ گئے. بٹ اوور آل جو کتنے % رول ہے؟ 100% اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے خارجہ پالیسی میں, اور ہر جگہ ہوتا ہے, دنیا بھر کے ملکوں میں ہوتا ہے. پینٹاگون کا بھی ہوتا ہوگا امریکہ کی خارجہ پالیسی میں. پاکستان کی خارجہ پالیسی اگر آج بہتر ہوئی ہے تو کتنے % رول اسحاق ڈار صاحب کا اور کتنے % رول آرمی چیف صاحب کا ہے؟ میرے خیال میں اس کو کوانٹیفائی کرنا اس طرح سے ہے کہ یہ چیز پہلے, سب سے پہلے تو یہ آپ طے کر لینا کہ ہمارے ہاں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا, فورگیٹ اباؤٹ باقی جو ایشوز ہیں, ہمیشہ سے فارن پالیسی اور جو بڑے ریلیشن شپ ہے اس میں کردار رہا ہے. تو اس میں تو میرے خیال میں کلیئرلی یہاں پر جو ایک چیز جو ڈیفائن ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو آپ کے آرمی چیف ہیں ان کا بالکل مرکزی رول ہے. بٹ اس میں پھر باقی جو چیزیں ہیں, آئی تھنک جس طرح سے آپ کا فارن آفس بالکل جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, ظاہر ہے کہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں, جو اس طرح سے پھر پرسنل آپ کی ریپو ہوتی ہے. پھر پرائم منسٹر جو شہباز شریف ہیں, لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, 2 طرح ہیں ان کو دیکھنے کے, جس طرح شرم الشیخ میں بھی کس طریقے سے کہا لوگوں نے کہ دیکھیں یہ تو بہت چاپلوسی کر رہے ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم نے تو صرف چاپلوسی کر کے اگر ٹرمپ سے وہ کچھ لے لیا جہاں پر لوگ اربوں ڈالر خرچ کر کے نہیں لے پا رہے. کیا F-16 والے دیکھیں نا کتنے سالوں سے رکی ہوئی تھی ہماری, اور F-16 جی اور F-16 والی آپ نے ذکر چھیڑ ہی دیا ہے. تو مجھے بڑے کسی ناٹ پاکستان کے کسی ذریعے نے نہیں بتایا, بلکہ کسی بڑے مطلب تھرڈ جو کنٹری کے انہوں نے بتایا کہ بنیادی طور پر یہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ چھوٹی نہیں تھا. انفیکٹ یہ ٹرمپ کا آپ کے آرمی چیف کو, فیلڈ مارشل کو یہ گفٹ ہے جو انہوں نے یہ اپروو کیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ
یہ انڈیا 2022 میں بھی کچھ بائیڈن نے چھوٹی ایک ٹرانش اپروو کی تھی, اس وقت انڈیا نے سمن کیا تھا امریکہ کے ایمبیسڈر کو کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے. اس مرتبہ سینٹیمنٹ یہ تھا کہ فارگیٹ اباؤٹ انڈیا کے جو بھی ٹھیک ہے ان کے کنسرنز ہوں گے, بٹ ہم نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے یہ چیز کرنی ہے. تو بالکل اس کا صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانی جو ہے ٹرمپ آپ کی تعریف کر رہے ہیں, بلکہ اس کا سبسٹینٹیو پارٹ بھی ہے, اور یہ جو آپ نے ذکر کیا F-16 والے کی, تو یہ بہت سگنیفیکنٹ بگ رول آف آرمی چیف ایز ویل ود اسحاق ڈار صاحب اینڈ پرائم منسٹر. بالکل سر, میں ٹائم ختم ہو چکا, لیکن ایک سوال جاتے جاتے میرے ذہن میں آپ کا, کیونکہ آپ ترکش میڈیا سے بھی رپورٹ کرتے ہیں, یہ جو سعودی اور پاکستان کا جو ایگریمنٹ ہے, ڈیفینس ایگریمنٹ, اس میں کچھ سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں کہ ترکیہ بھی اس میں آنا چاہتا ہے, تو وہ افواہیں ہیں یا حقیقت ہے, اور اگر آئے گا تو اس کا کیا کوئی امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سعودیہ اور پاکستان کا جو ایگریمنٹ ہے ڈیفینس ایگریمنٹ, کئی سالوں سے ہم سن رہے تھے پینڈنگ تھا کہ یہ ہوگا, بالآخر ہو بھی گیا. نہیں, میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بات چیت بالکل ہو رہی ہے, اور بالکل ہو رہی ہے, اور ترکی ڈیفینیٹلی اس میں انٹرسٹڈ ہے, اور اس کی ایک ریزن ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ایک تو جو بڑا چینج آیا, اگر آپ دیکھیں نا پچھلے چند سالوں میں, ایک تو ایران اور سعودی عرب کے درمیان ریلیشن شپ میں بہت بہتری آئی, پھر سعودی عرب اور ترکی کے درمیان بھی بڑی ایک رائیولری رہی ہے. تو کوالالمپور سمٹ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے, جس کی وجہ سے ون آف دا ریزنس کہ اس میں ترکی, ملیشیا اور قطر بھی اس وقت گڈ بکس میں نہیں تھا. تو اوور آل جو اس وقت جو گلوبل آرڈر جو کلیپس کر گیا, تو وہ ملک نمبر 1 کہ جن کی فوج اسٹرانگ ہے, نمبر 2 جن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, تو وہ لگتا ہے کہ ڈیٹیرنس ہے. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اب انٹرسٹ کیا ہے ترکی کا یا سعودی عرب کا پاکستان جیسے ملک کے ساتھ. میرے خیال میں جو نیوکلیر جو امبریلا ہے, کہیں نہ کہیں یہ نہیں کہ آپ نے کوئی استعمال کرنے, بٹ وہ اپنے لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ وی آر پارٹ آف این الائنس اس کنٹری کے ساتھ جس کے پاس نیوکلیر ویپنز بھی ہیں. تو آپ اپنے ایڈورسریز کو یہ پیغام دینے کے لیے کبھی کبھی پوسچرنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے. تو ڈیفینیٹلی, اور ترکی کے ساتھ ہمارے ادروائز بھی بڑے بالکل. تھینک یو سو مچ کامران بھائی, تھینک یو.